آج ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اسی حیا کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ہم اپنے خاندانوں میں دیکھیں، ہم اپنے بازاروں میں دیکھیں، ہم اپنے سکولز کالج کے اندر دیکھیں، کہاں کہاں ہم چھوڑیں، ہر جگہ کے اندر حیا کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ وہ حیا جو ایک مومن کی صفت تھی اس کو آج چھوڑ دیا گیا، اور بے حیائی کے نام پر جو نت نئے ڈرامے کیے جا رہے ہیں، کبھی اس کو عورت کی حفاظت کا لبادہ دیا جاتا ہے، کبھی عورت کے حقوق کا لبادہ دیا جاتا ہے اسے، اور ہوتا وہ بے حیائی کا۔ دن بدن امت جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے، اور ہر آئے روز جو ہے مسلمان اس کے اندر اس دلدل میں پھنس رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج خاص طور پر والدین کو اس چیز کے اوپر نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، ہماری اولاد کا اٹھنا بیٹھنا کہاں پر ہے، کس کے ساتھ ہے، وہ کس طریقے سے اپنی حیا کا جنازہ نکال رہی ہے۔ اور یہ والدین کے حقوق میں آتا ہے کہ وہ اولاد کے اوپر نظر رکھے، وہ اولاد کی اچھی طرح سے تربیت کریں، وگرنہ یہ سیلاب جب امڑ جائے گا تو پھر اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا، پھر نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، اور بعض روایات میں آتا ہے وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وہ اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی، حیا ہو، با حیا ہو، با کردار ہو۔ حیا ایسی چیز ہے میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان لکل دین خلقا، ہر دین کی ایک امتیازی حیثیت ہوتی ہے، ایک امتیازی چیز ہوتی ہے۔ وخلق الاسلام الحیا، اسلام کی امتیازی صفت کون سی ہے؟ حیا ہے۔ جس طرح اور مذاہب جو ہیں مختلف، ان کے اندر بعض چیزیں ان کی امتیازی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی تعلیمات میں آپ دیکھیں تو عفو و درگزر زیادہ ملتا ہے۔ تو دین اسلام کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو جا بجا ہر جگہ حیا اور پاک دامنی جو ہے اس کا درس دیا جائے، جا بجا اس کا درس دیا جائے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی تم مجھے ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پہلی کون سی چیز ہے؟ جو دو جبڑوں کے درمیان ہے، یعنی زبان کی تم ضمانت دے دو کہ اسے غلط استعمال نہیں کرو گے، اسے کسی کے خلاف استعمال نہیں کرو گے، اسے حرام کاموں میں استعمال نہیں کرو گے، حرام کاریوں میں سے مبتلا نہیں کرو گے۔ اور دوسری چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت، ما بین رجلیہ، تم ان دو چیزوں کی ضمانت دے دو کہ تمہاری زبان بھی غلط استعمال نہیں ہوگی، تمہاری شرمگاہ بھی غلط استعمال نہیں ہوگی، حرام کے کاموں سے بچاؤ گے اسے، اور صرف وہاں استعمال ہو جہاں اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے، حلال قرار دیا ہے۔ اضمن لکم الجنہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے میرے بھائی، عفت و پاکدامی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، ایک انصاری صحابی اپنے بھائی کو پکڑا ہے، اس کو درس دے رہا ہے حیا کے بارے، بہت زیادہ حیادار تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإن الحیاء من الایمان، چھوڑ دو اس لیے کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اتنا وہ باحیا ہوگا، جتنا ایمان ہوگا اتنا باکردار ہوگا، جس کے اندر جتنا ایمان کمزور ہوگا اتنا وہ بے حیا ہوگا۔ ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ فاذا رفع احدهما رفع الاخر، جب ان میں سے ایک کو اٹھا لیا جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جائے۔ حقیقی مومن وہی ہوگا جس کے اندر حیا ہوگی، جس کی آنکھوں کے اندر حیا ہوگی، جس کے دل میں حیا ہوگی، جس کی زبان پر حیا ہوگی میرے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو مومن کہے اور حیا کا پلہ نہ تھاما ہو، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حقیقی مومن تو ہے ہی وہی جو با حیا ہو، جس کی آنکھوں میں حیا ہو۔ تو یہ حیا اور ایمان جو ہیں یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا جو ہے یہ ایمان کا حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ والایمان فی الجنہ، اور ایمان انسان کو جنت میں لے کر چلے جائے۔ والبذاء من الجفا، بے حیائی یہ بدکاری میں سے۔ والجفاء فی النار، اور بدکاری انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ حیا جو ہے یہ انسان کو جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور بدکاری جو ہے یہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اللہ رب العزت جس شخص کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اسے شرم و حیا چھین لیتا ہے، پھر وہ جو چاہے کرتا رہے۔
جب شرم و حیا اس سے چھین لی، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سزا ہوتی ہے کہ اسے شرم و حیا چھین لی، اور وہ پھر دن بدن ہلاکت اور بربادی کی طرف چلے۔ یہ حیا ایسا ٹریک ہے میرے بھائی، جب تک انسان اس کے اوپر چلتا رہتا ہے وہ بدکاریوں سے، برائیوں سے، گناہوں سے، ان تمام چیزوں سے بچتا رہتا ہے۔ اور جب اس حیا کے ٹریک کو چھوڑ دیا، کسی دوسرے راستے پر چلنا شروع کر دیا، بے حیائی کی طرف چلنا شروع کر دیا، تو گناہ بھی اس کی طرف امڑ کر وہ بدکاریوں کے دلدل میں دستا جاتا ہے، دن بدن برائیاں اس کی طرف آتی، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ برائیاں اس پر مغلوب ہو کر پھر وہ جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ اتنی اہم چیز ہے میرے بھائیو حیا، اور آج ہم نے اپنے معاشرے کے اندر اسی حیا کا جنازہ نکال دیا ہے۔ ہم اپنے خاندانوں میں دیکھیں، ہم اپنے بازاروں میں دیکھیں، ہم اپنے سکولز کالج کے اندر دیکھیں، کہاں کہاں ہم چھوڑیں، ہر جگہ کے اندر حیا کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ وہ حیا جو ایک مومن کی صفت تھی اس کو آج چھوڑ دیا گیا، اور بے حیائی کے نام پر جو نت نئے ڈرامے کیے جا رہے ہیں، کبھی اس کو عورت کی حفاظت کا لبادہ دیا جاتا ہے، کبھی عورت کے حقوق کا لبادہ دیا جاتا ہے اسے، اور ہوتا وہ بے حیائی کا کام۔ دن بدن امت جو ہے اس کی طرف جا رہی ہے، اور ہر آئے روز جو ہے مسلمان اس کے اندر اس دلدل میں پھنس رہا ہے۔ مغرب کی تہذیب کو ہم نے اتنا اپنا لیا میرے بھائیوں کہ اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی تھی ہم ان کو بھول چکے ہیں۔ علامہ اقبال اپنے خطبات میں فرماتے ہیں کہ کوئی بھی تہذیب مکمل طور پر کامیاب تب ہوتی ہے جب اس میں دو صفتیں ہوتی ہیں، ایک اس کے جو قواعد و ضوابط ہوتے ہیں وہ دائمی ہوں، اور دوسرا جدوجہد ہو اس میں۔ مغربی تہذیب کو دیکھو اور مشرقی تہذیب کو آپ دیکھیں، مغربی تہذیب کے پاس کوئی دائمی اصول نہیں ہے، ہر آئے روز ان کے اصول چینج ہو رہے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں۔ اور مشرقی تہذیب کو آپ دیکھیں، مسلمانوں کے پاس قرآن و حدیث کی صورت میں ایک دائمی اصول ہے، ایک دائمی گلدستہ موجود ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال قبل وہ اصول بیان کر دیے مسلمانوں کو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں دن بدن جو ہے مغرب ترقی کی طرف جا رہا ہے، مشرق تنزل کی طرف جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ اپنے غیر دائمی اصول کے اوپر جدوجہد کر رہے ہیں، ہم اپنے دائمی اصول کو چھوڑ چکے ہیں۔ جدوجہد کی ضرورت تھی، اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے، ان کو ہم اپنے عمل میں لائیں، اس پر عمل کریں، اس کو بیان کریں، اس کے تذکرے ہوں، تب جا کر یہ انسان کی ایک عملی زندگی میں آتا ہے، اور ایک انسان جو ہے حقیقی طور پر مسلمان بنتا ہے، حقیقی طور پر وہ انسان بنتا ہے، تب جا کر وہ ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے نت نئے بے حیائی کے اڈے کھول دیے گئے ہیں، ویلنٹائن ڈے اور پتہ نہیں کیا سے کیا چیزیں کھول دی ہیں۔ ایک مسلمان عورت جو ہے اس کو پتہ نہیں کس طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ اسلام جو اس کی حفاظت کرتا ہے، اسلام جو اسے ایک حقیقی طور پر عزت دیتا ہے، اس کو چھوڑ کر آج مغربی تہذیب نے جو رواداریاں دی ہوئی ہیں ان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ ایک رسم، ایک چیز جس کا دین اسلام کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سرے سے تذکرہ ہی نہیں ہے، جو ایک عیسائیت کی طرف سے ایک چیز آئی ہوئی ہے، آج انسان اس کو اپنا رہا ہے۔ اور ایک بے حیائی کا ایسا طوفان اٹھ چکا ہے کہ جس کا روکنا ناممکن ہو چکا ہے میرے بھائی۔ نوجوان نسل چاہے مرد ہیں یا عورتیں ہیں، وہ اٹھتے ہیں اور مختلف ویلنٹائن ڈے آتا ہے، کبھی پھول پیش ہو رہے ہیں، کبھی پارکوں کے اندر، کبھی آفیسز میں، کبھی کہاں پر۔ میرے بھائیوں، یہ چیز ایک انسان کو ہے اور ایک مسلمان خاتون کو تنزل کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس میں اس کی حفاظت نہیں ہے۔ اسلام نے تو ایک خاندان دیا اسے، ایک پراپر ایک طریقہ دیا ہے، اور اسلام ایک فطرتی دین ہے، یہ کسی کے جذبات کو مجروح نہیں کرتا ہے۔ جس طرح بعض ادیان کے اندر تو بالکل شادی کی اجازت ہی نہیں دی، بعض کے اندر تو بالکل کھلے عام ہیں، جس طرح جانوروں اور انسانوں میں کوئی فرق ہی نہ۔ اسلام ایک فطرتی دین ہے، ایک نیچر کے مطابق دین ہے میرے بھائی۔ ہر انسان کے اندر اٹریکشن موجود ہے، مرد عورت کی طرف مائل ہوتا ہے، عورت مرد کی طرف مائل ہوتی ہے، یہ ایک فطرت ہے۔ لیکن اسلام نے ایک حدود متعین کیے ہیں، مقرر کیے ہوئے، اس کا بھی ایک طریقہ بیان کیا ہوا ہے کہ کوئی عورت مرد کو پسند کرتی ہے یا مرد عورت کو پسند کرتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کھلے عام جا کر بے حیائی کے اندر انسان مبتلا ہو جائے۔ اپنے بھائی کی عزت کو تار تار کر کے، والد کی عزت کو تار تار کر کے، خاندان کی عزت کو تار تار کر کے مختلف جگہوں میں جا کر اپنی عزت کا جنازہ نکالا جائے۔
اسلام نے ایک جو خاندان دیا میرے بھائیوں، اس میں عورت کے لیے حفاظت ہے، اس میں عورت کے لیے ایک سہارا ہے۔ عورت تو سمجھتی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق کریں گے، جب مرضی کے مطابق کرتی ہے تو مرد اس کے ساتھ کھیلتا ہے مختلف طریقوں سے، کبھی عشق کے نام پر، کبھی محبت کے نام پر مختلف، کبھی مال کی لالچ ہوتی ہے، کبھی دولت کی لالچ ہوتی ہے، کبھی رتبہ و مقام کی لالچ ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب اس کے جذبات ختم ہو جاتے ہیں، اس کو وہیں پر چھوڑ دیتا ہے، ایک کوڑا کرکٹ کی طرح چھوڑ دیتا ہے، وہاں سے عورت کا تنزل شروع ہو جاتا ہے۔ اسلام نے تو اس کو ایک مقام دیا ہے، وہ عورت جسے زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسلام نے اسے اٹھا کر عزت دی ہے۔ اس نے مرد کے لیے عورت کو ایک سیدہ بنا دیا، ایک بھائی کی صورت میں اس کے پاس سہارا ہے، والد کی صورت میں ایک سہارا ہے اس کے پاس، خاندان کی صورت میں ایک اس کے پاس سہارا ہے، اور یہ عورت کو تو ایک رشتے جوڑنے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ پراپر طریقے سے ایک عورت کو ایک خاندان سے رخصت کیا جاتا ہے، سامنے سے پورا ایک خاندان اٹھ کر اس کا استقبال کرتا ہے، وہ صرف یہ نہیں سمجھتی ہے کہ میرے لیے صرف شوہر ہی شوہر ہے، اس کے لیے زندگی میں باپ کا بھی متبادل موجود ہے، بھائی کا متبادل بھی موجود ہے، بہنوں کی متبادل بھی موجود ہے۔ تب جا کر جب وہ عمر میں بڑی ہوتی ہے تو پھر ماں جب بنتی ہے تو اولاد اس کی عزت کرتی ہے، اولاد کے لیے پھر اسلام نے حقوق بیان کر دی کہ اب یہ عورت والدہ بن چکی ہے، اب آپ نے اس کا عزت و احترام کرنا، اس کو قدر دینی ہے، اس کے پاؤں تلے جنت ہے، وہ جس طرح اپنے بڑھاپے کی طرف جاتی ہے اتنی اس کی عظمت و قدر بڑھ جاتی ہے خاندان کے، اور جب یہی عورت اپنے فیصلے خود کرنا شروع کر دے، خاندان کو چھوڑ دے، بھائیوں کو چھوڑ دے، والد کو چھوڑ دے، معاشرے کو چھوڑ دے، دین اسلام کو چھوڑ دے، تو جس طرح جوں اس کی عمر اوپر جاتی ہے اتنی اس کی عزت گرتی جاتی ہے۔